مصباح الہدى وسفینۃ النجاة۔ بمقام الآخر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک لمحے کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھتے ہو۔ 18,000 عالماہا اگے حسین دے لڑتے ہو۔ جے کر منتے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کرتے ہو۔ جو کچھ ملاحظہ سرورتا کرتے خیمے تمبو کیوں سڑتے ہو۔ پر صادق دین انادا باہو جو سر قربانی کرتے ہو۔ اور فرماتے ہیں: عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق تمنے ہو۔ نہ مکھ موڑے نہ در چھوڑے پاویں سہے تلواراں کنے ہو۔ اور جس ول ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو۔ سچا عشق حسین علی دا جو سر دیوے پر راز نہ بننے ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیادتی ہو رہی جفا، بس رہا اور رہے گا نام حسین کا، اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ واجب الاحترام قبل صد احترام معززین و سامعین و محتشمین، قرب و جوار دور و دراز سے تشریف لائے، بالخصوص بانی محفل، صدر محفل، جان محفل، شمع محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر خلوص و وفا، پاسبان مسلک احمد رضا، صوفی باصفا، بقیت الصلحاء، یادگار اسلاف، ولی ابن ولی، حضرت صوفی پیر محمود حسین چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے ساتھ مسند پر جلوہ فروز بزرگ ہستی آل نبی اولاد علی محترم المقام واجب الاحترام پیر سید مسعود احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے جملہ مریدین، محبین، معاونین جو تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما کر بروز حشر اس پاک محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابتدا کرتے ہیں امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب، غالب بلا کل غالب، محجل المشکلات، ابو تراب، ابو الحسن مولا کائنات، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بابرکات کے پاک ذکر سے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ امام زمانہ، امام المشارق والمغارب، آپ پہلی صف میں موجود نہ تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نام علی اتنی مرتبہ لیتے ہیں، یہ بار بار ہم ورد کرتے ہیں حضرت علی پاک کا۔ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر عمل کرنا۔ حضرت مولا کائنات کی جو سیرت ہے، جو آپ کی حیات طیبہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مولا کائنات وہ عظیم نمازی، پوچھا گیا کہ کیا کبھی آپ نے رب کا دیدار بھی کیا؟ تو فرماتے ہیں جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں، اٹھاتا بعد میں ہوں، پہلے دیدار خدا کرتا ہوں۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کی ولادت ہی کعبۃ اللہ میں ہوئی،
جن کو رب کے گھر سے پیار اتنا ہے، الفت اتنی ہے، مولا کائنات پہلی صف میں موجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب سلام پھیرا تو پہلا جملہ جو میرے آقا نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ علی کہاں ہے؟ اور صحابہ فرماتے ہیں اس دن عجیب حال ہوا، پہلی رکعت میں میرا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل رکوع کیا۔ اب سنیں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات پھر صف سے کھڑے ہوئے، عرض کی بدعت ابھی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں۔ پاک نبی نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ تم پہلی صف میں ہوتے ہو، آج آخری صف میں کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلی صف میں موجود تھا، مجھے وضو کی حاجت ہوئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کی پاکیزگی رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اللہ کے کچھ بندے زمین پر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ یہ آیت پاک اتری ہے صحابہ کی شان میں۔ تمام مفسرین محدثین اس بات پر متفق ہیں، جو خود سے پاک ہوں اور پاک رہنا پسند کریں وہ کہلاتی ہے جماعت صحابہ، جن کو رب پاک فرمانے سے اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک وہ ہے جن کو رب نے پاک فرما دیا، جن کی ولادت ہی کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ بس یہ لوگوں کو دکھانا تھا اس گھرانے کی شان کیا ہے۔ پاک علیہ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا گھر جا کر دوبارہ وضو بناؤں۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں نے دیکھا میرے گھر پر نیا برتن موجود ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ چلو اس میں سے وضو کر لو۔ فرماتے ہیں جب میں نے کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا تو پانی کی خوشبو بھی نرالی، ذائقہ بھی نرالا، لذت بھی نرالی، منہ نے بتلا دیا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے وضو کیا، مسجد کے اندر آیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ رکوع میں تھے تو میں نے رکعت کو پا لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا سننا چاہتے ہو کہ میں نے آج رکوع طویل کیوں کیا؟ جی یا رسول اللہ۔ پاک نبی نے فرمایا کہ میں جب رکوع میں گیا، حضرت علی وضو کرنے کے لیے گئے گھر۔ اب یہ جملہ دل کی تختیوں پر لکھنے والا پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے، اگر امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دے تو مقتدی اگر اس وقت شامل ہو یا اس کے بعد شامل ہو تو اس کی رکعت رہ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی، وہ جنت سے حضرت علی کے گھر پانی لے کر آئے۔ کوشش سے نہر کا پانی آیا، حضرت میکائیل میرے پاس آئے اور میری کمر کو انہوں نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک علی نماز میں شامل نہیں ہوں گے آپ نے رکوع کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک فرشتہ خادم بنا حضرت علی کے لیے کہ آپ کے لیے وضو کا پانی آیا، اور پانی کون سا آیا؟ جنت کا، کوثر کی نہر کا پانی آیا۔ اور ایک فرشتہ پاک نبی کی بارگاہ میں آیا کہ جس نے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کے اندر روک کے رکھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علی کی نماز وہ نماز ہے کہ رب بھی چاہتا ہے علی کا نہ سجدہ قضا ہو نہ ایک رکعت قضا ہو۔ سجدہ قضا ہونا تو دور کی بات ہے، جن کی ایک رکعت بھی قضا نہ ہو اور رب قضا نہ ہونے دے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے، جنت سے پانی نازل فرما دے، اسے حضرت علی المرتضی شیر خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دور سے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گھر والی نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو یا رسول اللہ جب میں آپ کی بارگاہ میں آیا تو میں نے صحابہ کے مجمع سے پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ ایک صحابی نے کہا کہ آج ہم صرف یہ بتلا دیتے ہیں نبی کی نشانی تلاش خود کر لو۔ تو میں نے یا رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چاند جن کے چہرے انور کا طواف کر رہا ہو وہ آخری نبی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کا چاند رقص کر رہا ہو، جن کے آگے
اور جن کے آگے چاند جو ہے حاضر بن کر ٹھہرا ہو غلام بن کر، وہ سمجھ لینا کہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ، پھر میں نے کسی سے نہیں پوچھا، میں نے آپ کو چہرہ مبارک سے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے۔ پاک نبی نے کلمہ پڑھایا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کے 80 سے زیادہ افراد رکھتے ہیں، اتنا بڑا ہمارا قبیلہ ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے ڈیوٹی عطا فرمائیں، مجھے یہ خدمت کا موقع عطا فرمائیں، میں اپنی پوری قوم کو تبلیغ کروں۔ اگر میری تبلیغ سے 80 قبیلے اسلام قبول کر لیں، 80 قبیلے اسلام میں داخل ہو جائیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائیں گے؟ پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید کہتا ہے اس کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، اور خلد میں، خلد کہتے ہیں جنت کو، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہو۔ اتنا رب نے مالک مختار بنایا ہے، اتنی شان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کیا دیں گے؟ پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے، پاک نبی نے فرمایا جو تیری دل کی تمنا ہے بیان تو کر عطا فرمائے۔ پاک نبی نے فرمایا اگر 80 قبیلے تیری دعوت سے ایمان قبول کر لیں، تو پاک نبی نے فرمایا سرخ رنگ کی جمنی اونٹ یا اونٹنیاں وَمَا ساز و سامان سے لدی ہوئی ہم تجھے عطا فرمائیں۔ اب وہ چلا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ قبول ہے۔ پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے روانہ ہونے لگا، واپس پلٹا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو پھر یہ اپنا جو محنت کا صلہ ہے، یہ معاوضہ ہے، یہ خدمت کی اجرت ہے، یہ کس سے پاؤں؟ پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے موجود نہ پاؤ تو پھر میرا جو بھائی ہے۔ پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو وارث ہے۔ پاک نبی نے فرمایا تم حضرت علی کے پاس آنا، حضرت علی ضرور تمہیں 80 اونٹنی عطا فرما دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں، میں راضی ہوں۔ پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلا، 80 قبیلے مسلمان کرنے تھے، ایک ایک گھر کا مسلمان کرنا تھا، اسے 4.5 سال لگے۔ 4.5 سال کے بعد وہ آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود سے باہر تشریف فرما تھے، بہت دور سے آیا تھا۔ اب کہنے لگا اے نبی کے صحابہ میرا وعدہ کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے بازو پکڑا اور کہا آؤ چلتے ہیں علی کی بارگاہ میں اور وہاں جا کر عرض کرنا میرا یہ عقیدہ ہے ضرور تمہیں عطا فرما دیں گے۔ آیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں، دروازے پر دستک دی، پاک علی نے فرمایا اے سلمان خود بھی آ جاؤ، اس آنے والے کو بھی لے آؤ، اس یمنی کو بھی لے آؤ، نام ہے ابو سمسام۔ حضرت پاک علی کی بارگاہ میں آیا، پاک نبی کے ویر، پاک نبی کے بھائی حضرت مولا کائنات سوکھی روٹی زمزم کے پانی کے ساتھ آپ تناول فرما رہے تھے، اور اتنی مشکل کے ساتھ وہ چبائی جا رہی تھی کہ آپ چہرے انور پر پسینہ آ گیا۔ اس نے جب آپ نے چہرے انور کو دیکھا اور آپ کی محنت کو دیکھا، مشقت کو دیکھا، اس نے کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھایا ہے، اور آج حال یہ ہے کہ روٹی چباتے وقت آپ کو پسینہ آ گیا۔ جب پاک علی سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی یہ دروازہ 70 سے نہیں اٹھا، آپ نے اکیلے کیسے اٹھایا تھا؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں نے ذاتی طاقت سے نہیں، میں نے ذوالجلال کی طاقت سے اٹھایا تھا۔ ذوالجلال کی طاقت سے۔ پاک علی تو وہ ہے جن کے ہاتھ میں ہے تلوار، مطلب کہ حضور تلوار کو عطا فرمائے، آپ نے تلوار کا فرمایا، اس نے تلوار کا وار کیا، دیوار پر دیوار اپنی جگہ قائم رہی۔ اس نے کہا یا علی بڑی عجیب بات ہے، میں نے تلوار کے بڑے قصے سنے ہیں، میں نے سنا ہے یہ تلوار کا نام ذوالفقار ہے، یہ رب کی بارگاہ سے آپ کو ملی ہے۔ حال یہ ہے کہ میں نے دیوار پر ماری، دیوار کو سرتا ہوا، اور اس کے میں نے بڑے بڑے قصے سنے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے کم عقل میں نے تجھے تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا تلوار میں کمال والی تب ہے جب ہاتھ علی کا ہو، کیونکہ چیز کا کمال نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی،
آ کر کہنے لگے حضور ہمیں پانی چاہیے. آپ نے پتھر پر عصا مارا. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. رب نے 12 چشمے جاری فرما دیے. وہ اس کا عصا کا کمال نہ تھا بلکہ عصا کو چلانے والے کا کمال تھا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر شیخ الاسلام والمسلمین زود الانبیاء جن کو عرص پاک شروع ہو چکا، ایک عورت آئی. اس نے کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے، خدا را مہربانی کرے کچھ عطا فرمائے. آپ نے مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا، سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم فرمایا. بس دم کا ہونا تھا کہ رب نے اس مٹی کو سونے میں تبدیل فرما دیا. کچھ لوگوں کو دم پر بڑا اعتراض ہوتا ہے. اللہ کا قرآن پڑھیں. جب حضرت بی بی مریم کے پاس حضرت جبرائیل ہے، سورۃ مریم کے اندر سارا واقعہ موجود ہے، تو حضرت مریم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میں پاک باز عورت ہوں، تیرا یہاں پر آنا کیا وجہ سے ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایویں نہیں آیا اور میں عام بندہ بھی نہیں ہوں، عام انسان بھی نہیں ہوں، میں جبرائیل امین ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے بیٹا دینے آیا ہوں. کیا کیا؟ آپ کے پیٹ پر کیا دم ثابت ہوا. اللہ والوں کی پھونکوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ رب بغیر باپ کے ہی سب کو پیدا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. بہرحال حضرت امام الاولیاء مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. بات کر رہے تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی. آپ نے دم کر کے اسے عطا فرمایا. وہ گھر گئی، عورت رات کی لالچ میں آ گئی، مٹی اکٹھی کی، ایک بار 2 بار حتیٰ کہ کئی 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتی ہے لیکن مٹی ہے. واپس آئی، کہنے لگی حضور سورۃ فاتحہ قرآن میں ایک ہے، آپ نے فرمایا ایک ہے. اس نے کہا آپ نے ایک بار پڑھی، میں نے کئی 100 بار پڑھی. آپ نے فرمایا کہ لازم نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے مٹی سونا بن جائے، شرط یہ ہے کہ زبان بھی فرید والی ہو. سبحان اللہ. زبان بھی فرید والی ہو. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ کی ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے رب کے بندے بنو، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. مولا کائنات اس نے دیکھا، مولا کائنات آپ روٹی جما رہے ہیں اور آپ چہرے انور پر پسینہ ہے. اس نے کہا حضور والا وہ آپ نے جانور کہاں رکھے ہیں؟ میں تو اپنی امانت لینے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تو پریشانی نہ کر، تجھے جو چیز چاہیے ہم ضرور تجھے عطا فرمائیں گے. چند لمحے گزرے، نبی کی تصویر سامنے آ گئی سبحان اللہ. جسے زمانہ حضرت امام حسن کے نام سے پکارتا ہے. سر سے لے کر سینے تک جو پیکر حسن مصطفیٰ ہے، مجسمہ حسن مصطفیٰ ہے، جو تصویر مصطفیٰ ہے، امام حسن آ گئے. ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کی 1.5 سال کی عمر ہے. مولا کائنات گھر تشریف لائے. آپ کی عادت مبارکہ تھی نبی کی بارگاہ میں جو بھی معمولات پیش آتے حضرت سیدہ خاتون جنت پا کر سنا دیتے. حضرت مولا کائنات آئے اور چاہا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کو کچھ سنائیں تو خاتون جنت نے فرمایا اے علی آج آپ نہیں میں سارے واقعات سناتی ہوں. جب خاتون جنت نے سارے واقعات سنائے مولا کائنات نے فرمایا آپ کو کس نے بتلایا؟ آپ نے فرمایا میرے لاڈلے بیٹے، میرے پہلے بیٹے امام حسن پاک نے مجھے سارے واقعات سنائے. 1.5 سال کی عمر میں جس کو رب نے یہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے وہ ہے سیدنا حسن علیہ السلام، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسن پاک علیہ السلام کے بارے میں مولا کائنات نے جب یہ سنا تو مولا کائنات اگلے دن نبی کی بارگاہ سے واپس پلٹے تو حضرت سیدہ خاتون جنت سے فرمایا میں سکون کے پیچھے ٹھہرتا ہوں اور اپنے بیٹے سے سارے واقعات سنو. جب سیدنا امام حسن پاک نے سنانا شروع کیا تو زبان اڑنے لگی. اب حضرت سیدہ خاتون جنت نے فرمایا اے بیٹا حسن آج کل والی روانی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا آج میرے بابا جو ہیں وہ چھپ کر میری بات سن رہے ہیں اس لیے زبان لڑکھڑا رہی ہے. سبحان اللہ. وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے. سیدنا امام حسن علیہ السلام آئے. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے آ کر سارا ماجرا سنا. کہا یا علی بابا جان آپ رہنے دیں، یہ خدمت آپ مجھے عطا فرمائیں. آپ نے اس یمنی کا ہاتھ تھاما
اس کو لے کر چلے. جب مدینہ کی حدود سے نکلے تو یمنی کہتا ہے مجھے شک ہونے لگا کہ اب شہر بھی چھوڑ دیا, مجھے قریب قریب کوئی علاقہ, کوئی گھر ڈیرا نظر بھی نہیں آ رہا, یہ اونٹنیاں مجھے کہاں سے لیں گے. ایک ریت کے ٹبے پر پہنچے, ٹیلے پر پہنچ کر امام حسن پاک علیہ السلام نے عصا مبارک ہاتھ میں لیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا تو آنکھیں بند کر لے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ نے کہا یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری فرمائے تھے. صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا, اور اونٹنی بھی حاملہ تھی جس نے فوراً بچہ چلا تھا. یا اللہ نبی کی بیٹا تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہے, ہم نے اپنے نانا کا وعدہ پورا کرنا ہے, اس کی جو اونٹنیاں ہیں اسے عطا فرما دے. سبحان اللہ. آپ نے دعا مانگی, عصا آپ نے ریت پر مارا, گھنٹیوں کی آواز آنے لگی. وہ بندہ کہتا ہے یمنی صحابی ابو شمسان کہ میں نے گننا شروع کیا, جب 80 کی تعداد ہو گئی میں نے کہا یا حسن میری گنتی پوری ہو گئی. امام حسن پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا تو نے جلدی کی, رب کعبہ کی قسم اگر تو صبر کر لیتا جب تک تو بولتا نہ رب عطا فرماتا رہتا, تیرا ریور بڑھتا رہتا. سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں آنے والوں کی جھولیاں بھر جاتی ہیں پر خیرات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. آتے ہیں سیدنا امام علی مقام نواز رسول جگر گوشے بطول